رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تحمید، تسبیح، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تقدیس، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام ہوں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام اور مجاہدین اسلام پر. ہم بڑی مشکل سے نیکی اکٹھی کرتے ہیں، گناہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. نیکی کے لیے آپ جانتے ہیں سحری کے ٹائم اٹھنا، روزہ رکھنا، اور پھر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا، گرمی کی اس شدت کے اندر، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیکی مشکل ہے. آپ کام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، آپ سارے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف چلے آتے ہیں. یہ نیکی مشکل کام بعض اوقات ادھورا رہ رہا ہوتا ہے، پہلے کی محنت جا رہی ہوتی ہے، ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کون سا گاہک آ جائے، کسٹمر آ جائے. تو نیکی کرنا انتہائی مشکل ہے. پھر یہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب کر دے، اور یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بھی حاصل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی غنیمت ہے. کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں جی ساری زندگی گناہ کر کے، جرم کر کے، رشوتیں لے کے، ایسے کر کے تو اب نیک بن گئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں. جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں ان کو عموماً لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس بارے میں بھی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آخر میں شہد پلاتا ہے، اصلہ اللہ. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس کا شہد پلانا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کسی کو ایسی توفیق دے دے ایسے کام کی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے. تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں بھی نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کو حقیر نہ سمجھیے. یہ نہ سمجھیے کہ اب نیکی کا کیا فائدہ، یا ان کے بارے میں اپنا تصور رکھیے کہ ساری زندگی یہ دیکھو کیا کرتا رہے اور اب مسجد میں آ گیا. یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اس نے توفیق دی ہے، اور یہ اس بندے کے لیے بڑے اچھے آثار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخری وقت میں توبہ کی، مسجد کی، عبادت کی توفیق بخشی ہے. تو یہ اس پہ کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو نیکیاں اکٹھا کرنا یہ بہت بڑا ایک معرکہ ہے جو اللہ کی توفیق سے سر ہوتا ہے. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم نے اکٹھی کی ہیں ان کو اپنے ہاتھوں ہی سے ضائع نہ کر دیں، کیونکہ جو نیکی ہم نے کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور کوئی اس نیکی کو ضائع نہیں کرا سکتا مگر وہی جو بندہ کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں جب لکھ دی جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نیکی کو وہاں سے ختم نہیں کروا سکتی، الا یہ کہ بندہ خود ہی اس نیکی کو ضائع کرنا شروع کر دے.
خود سے، یعنی ایسے سمجھے اپنے آپ پہ ظلم کرے۔ وہ جو بھوک پیاس اس نے برداشت کی تھی، جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اس نے عبادت کی تھی، اب وہ خود ہی وہ ضائع کرنی شروع کر دے تو یہ اس کے لیے بہت ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ اور آج اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق بخشے، نیکیاں ہماری ضائع نہ چلی جائیں۔ جب ہمیں ضرورت ہو، دیکھیے ایک بندہ سرمایہ جمع کرتا رہتا ہے کہ فلاں موقع پہ میں اس سے کام لوں گا، لیکن جب وہ موقع آئے تو وہ سرمایہ اس کے کام نہ آئے، اس کے سامنے بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کے کام نہ آ سکے تو اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ اس سے زیادہ افسوس ہوگا جس نے جمع ہی نہیں کیا تھا۔ جس نے جمع نہیں کیا تھا اس کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، سرمایہ جمع کرنے والے کو زیادہ افسوس ہوگا کہ میں نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اس کے لیے ایسا بھی کیا، لیکن اب جب موقع ہے تو میرے یہ سرمایہ کام نہیں آ رہا، تو اس کو زیادہ حسرت ہوگی۔ اس وجہ سے نیکیوں کے تحفظ کے لیے ہمیں ضرور سوچنا ہے۔ تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ ہے فکری طور پہ ہمیں صحیح مسلمان بننا چاہیے۔ ہماری فکر کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ہمارے اعمال کی کچھ قیمت نہ رہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین پہ اتارا ہے، وحی کی روشنی جتنی مہیا فرمائی، اس کے بارے میں کوئی غلط تصور اپنے فکر میں رکھنا، اپنی سوچ میں رکھنا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اسے ناپسند سمجھا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، تو اس کے نتیجے میں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس اللہ نے ضائع کیے جو اعمال کی اتنی قدر کرنے والا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، اس میں فرض روزے کی بات نہیں ہے، صرف فرمایا کہ من صام یومن فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اسے جہنم سے 70,000 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے کسی کے گناہ کو برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس کا جرم کوئی بڑا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی۔ وہ اللہ جو اتنی قدر کرتا ہے کہ آپ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں تو ایک ایک قدم پہ جو آپ نے خود بھی نہیں کبھی گنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قدم گن کے رکھے ہیں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے گا۔ نحن نکتب ما قدموا وآثارهم، جو یہ آگے بھیجتے ہیں اور جو ان کے قدموں کے نشانات ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ نے کبھی گھر سے مسجد آتے ہوئے اپنے قدم گنے؟ لیکن میرا مالک اور خالق ہمارے ان اٹھنے والے قدموں کی بھی اتنی قدر فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہی مالک یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کے اعمال ضائع کر دیے تو اس کا مطلب ہے جرم کوئی بڑا ہے۔ وہ ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے، خصوصاً جو لوگ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جنہوں نے مغربی فلسفہ فکر کو پڑھا ہوتا ہے، اور جو مغرب کے جو لوگ ہیں ایسے فلسفی، ان کو پڑھا ہوتا ہے، وہ اسلام کے متعلق کوئی واضح وہ نہیں رکھتے نشان، علامت اور پہچان جو اسلام نے بتائی۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اور یہ اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، الرجال قوامون علی النساء اور دیگر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بہت کچھ واضح ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر یہ ذہن رکھے کہ مرد اور عورت کو اس معاشرے کے اندر برابر ہونا چاہیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی کہے کہ یہ مردوں کو فوقیت کیوں دی گئی ہے، اب یہ کیوں کا سوال جو ہے یہ لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ ہم اپنے خالق اور مالک سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ جواب دہ نہیں ہے، ہم جواب دیں۔ وہ حکمتوں کا مالک ہے، وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے،
اور وہ اس مشینری کو، جو انسان نام کی مشینری اس نے بنائی ہے، اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ کس میں اس میں سلجھاؤ ہے، کس میں یہ بچ کے رہے گا، کس میں اس کی عزت، کس میں اس کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ کچھ بتایا ہے، تو ہم کیوں کا سوال اس سے نہیں کر سکتے، اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہے، یا اس کے کسی حکم پر، کسی فیصلے پر اعتراض کریں، تو یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ تو نہ جانے ہم میں سے کسی کے ذہن میں ایسا کوئی تصور موجود ہو جو اللہ کی وحی کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں وہ غلط نقطہ نظر رکھتا ہو، تنقید کا، اعتراض کا۔ جیسے قصاص ہے، اب زخموں کا قصاص بھی رکھا گیا شریعت کے اندر کہ کوئی اگر کسی کو زخم لگاتا ہے تو وہ اسی طرح کا زخم اس کو لگایا جائے گا۔ اس کے جرم میں کسی کا دانت توڑتا ہے تو اس کا دانت بھی توڑا جائے گا۔ اب بظاہر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا والجروح قصاص، کہ زخموں کا بھی قصاص ہے، اسی نوعیت کا بدلہ ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس ایک حکم کے بارے میں کوئی ذہن میں رکھتا ہے بات کہ یہ کیا ہوا، اگر ایک کا ٹوٹا ہے چلو دوسرے کا تو بچ جائے، یہ ذہن میں آ سکتی ہے بات، یا ایسا کوئی تصور، تو اس وجہ سے یہ ان باتوں میں شمار ہوتی ہے بات کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ انہوں نے اسے ناپسند سمجھا ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، پردہ ہے، داڑھی ہے، اسلام کے احکامات ہیں، ان سب کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور ان کو قبول کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور دل کے اندر کوئی ایسا تصور بھی نہ رکھنا جس سے اسلام کے کسی حکم پہ تنقید یا اعتراض پیدا ہوتا ہو۔ دوسری چیز کہ عقیدہ جو ہے وہ ہمارا بالکل وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم کوئی عقیدہ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کی کوئی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگی۔ یہ نیکی کرنے سے پہلے بھی ہے اور نیکی کرنے کے بعد بھی ہے، یعنی پہلے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو وہ نیکی قبول ہو گئی، اگر بعد میں اس کے عقیدے میں کوئی خلل آ گیا، کوئی خرابی آ گئی، تو پھر بھی اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، ایک جگہ پہ، مقام پہ، مختلف آیات میں 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور بعد میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ شرک کرتے، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے شرک نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جس کو نبوت سے سرفراز کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اور انتخاب کے مطابق یہ فیصلہ کیا، ان کو نبوت سے سرفراز کیا، ان سے شرک کا تصور نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک واحد مقام ہے جس پہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کیا ہے سورہ انعام، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو یہ کر رہے تھے، جو انہوں نے کام کیے تھے، وہ سب کے سب رائے گاہ چلے جاتے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے یہ فرما رہا ہے، لیکن سمجھانا امت کو مراد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی عقیدے کے اعتبار سے غلط ہوا، جس نے کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کی زندگی بھر کے گناہ، نیکیاں وہ رائے گاہ چلی جائیں گی، وہ ضائع چلی جائے گی۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک نے دیکھی ہے کیسے جوانی کی عمر سے، کئیوں نے بچپن سے روزے رکھنے شروع کیے، 70 سال، 80 سال، 50 سال کی عمر کو پہنچے، نمازیں پڑھی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی موقع پہ شریک ٹھہرا دیا کسی کو، تو میں نہیں کہتا، میں تو اپنے نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ خود جو قدردان ہے، جو شاکر ہے، جو علیم ہے، شاکر کا مطلب ہوتا ہے قدردان، اس جیسا قدردان کوئی نہیں ہے، تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے انبیاء بھی شرک کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، تو ان کے سارے اعمال بھی رائے گاہ چلے جاتے۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ ہم آپ کی طرف بھی یہی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی
کہ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل رائے گاں چلے جائیں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نیکیاں کرنی ہی نہیں ہیں، بلکہ اپنے عقیدے کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی دیکھنا ہے، وہ کہیں سے کوئی ایسے اسے گھن نہ لگی ہو، کوئی ایمان کے اندر خلل نہ ہو۔ جیسے ہم ظاہری طور پر اپنے داغ دھبے وہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے دل میں موجود ایمان کو بھی جھنجھوڑیے، اس کو پرکھیے، دیکھیے کہ اس کے اندر واقعی کوئی ایسی میل، کوئی ایسی گرد، کوئی ایسی جو ہے چیز تو نہیں آ گئی جس سے ایمان میں خلل آ جائے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی جس سے اعمال رائے گاں جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ ضرور لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسی سے نجات ہے، اسی سے کامیابی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ عرض کی کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس بات میں کون سا خلل نظر آتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم نے ایسے کہنا تھا کہ ما شاء اللہ ثم ما شئت، کہ پہلے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ یعنی اور پھر کا اتنا فرق ہے۔ اور سے کیا ہوا؟ اور کہنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ایک طرح ہو گئی۔ ثم کہنے سے کیا ہوا کہ اللہ کی چاہت ہوگی تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوگی۔ یہ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے ایک لفظ سے اور پھر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باریکی کو امت کے سامنے رکھ دیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے بالکل بے نیاز ہے۔ وہ کہتے بس نیکیاں کرتے چلے جاؤ، یہی کافی ہے، باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے کچھ ضابطے بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے بیان فرمائے، اس نے نیکیوں کے حفاظت کے کوئی ضابطے بھی مقرر فرمائے۔ انہی میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کا مکمل خیال رکھنا، آپ کی ناموس کا خیال رکھنا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کے دل میں ادنا سی بھی کوئی گستاخی، کوئی اہانت کا پہلو آپ کی ذات پر، آپ کے اوصاف پر یہ ہوا، تو پھر وہ شخص، اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید کے ارشادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو حکم دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو تو پھر تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے، تم جو ہے اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز قدرتی بلند تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سورہ جو ہے حجرات کی آیت مبارکہ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آنا چھوڑ گئے، وہ نہیں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کیوں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اہم ترین نیکی اور ضروری تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اگر میری آواز بلند ہے تو اس کی وجہ سے میرے اعمال ہی رائے گاں چلے جائیں تو مجھے تو گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ گھر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کا جائزہ لیا کرتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا، کیا صورتحال ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کے متعلق کون معلومات لائے گا؟ ایک صحابی گئے، وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ میرے اعمال تو برباد ہو گئے، کہ میری آواز تو بلند ہے۔ تو انہوں نے آ کے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے جا کے بتا دو کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔
تم جہنمی نہیں ہو، تمہارے اعمال رائگاں نہیں ہیں، کیونکہ تمہاری تو قدرتی آواز اونچی ہے، تمہارا اس میں بس نہیں ہے۔ تو یہ ایک آواز کی بلندی کا کسی سوچ اور فکر سے تعلق نہیں ہوتا۔ آواز اگر کسی کی بلند ہے یا کم ہے، اس کا ہمارے عقیدے سے، سوچ سے، فکر سے تعلق نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جو اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی اہانت کا پہلو رکھے، اسے اگنور کر دے، ناموس رسالت کے مسئلے کو پس پش ڈال دے، تو یہ بھی تو شریعت کی نگاہ میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ نہ ہو ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آواز اٹھانا اور اس کو ہر سطح پہ لے کے جانا، یہ لازم ہے امت مسلمہ پر۔ ائمہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جائے تو پھر امت کے جینے کا شعور کیسے باقی رہ جاتا ہے کہ امت جیے بھی اور اس کے پیغمبر کو برا بلا بھی کہا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا کوئی بھی پہلو کسی بھی دل کے، ذہن کے کسی بھی خانے میں موجود ہے تو اسے ہمیں نکالنا ہے۔ کسی کے بارے میں یہی کوئی یہ تصور رکھ سکتا ہے آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے کسی واقعے کے بارے میں، کیونکہ ہماری سب کی سوچ جو ہے نا وہ اسلام کے تابع نہیں ہے۔ آج ہماری سوچ کے اندر بہت سے زہر اگلے جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ میڈیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں، کوئی شبہ ہی پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ میں چونکہ ہمارا ایک تحقیق کی فیلڈ سے تعلق ہے، میں وہ باتیں یہاں پہ ساری عرض نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذہن صاف نہیں ہے۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں ایک بھینسا گروپ سامنے آیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف اعتراض کرتے تھے میڈیا پہ، پھر ان کو پکڑا گیا، اب ان کا کیا بنا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے پہلو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اس وجہ سے زندگی بھر کے سارے اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں۔ اور انہی چیزوں میں سے ایک اہم جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہونا، یعنی ہم نے نیکیاں کی لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خیال نہیں رکھا، اس سے ہماری زندگی کے نیکیاں ضائع چلی گئی، ان کا کچھ مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں۔ مثال کے طور پہ روزے کا ایک دورانیہ مقرر ہے شریعت میں کہ فجر کی طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک یہ روزے کا وقت ہے، کوئی اس سے پہلے کرے گا کوئی بعد میں کرے گا تو وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ تو وقت کا حساب ہے، اس کے علاوہ جو روزے کے تقاضے ہیں وہ اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو اس نے اطاعت نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، غلط کام نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ یہ وہ قدردان ذات کی طرف سے یہ حکم ہے جو بہت قدر کرنے والا ہے۔ آپ نے اگر کسی کے لیے بھوک برداشت کی ہو، آپ کے پاس کوئی مہمان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنا انتظار کیا آپ کا، آئے ہیں تو ہم نے کھانا شروع کیا، ہمیں بھوک بھی لگی تھی، آپ کے ہاں اس کی قدر بڑھ گئی کہ اس نے میرے لیے اتنا انتظار کیا ہے، تو اللہ تو بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، وہ یہ فرما دے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو گئے تو قباحت تو ہماری طرف سے، کمی تو ہماری طرف سے۔ تو اس وجہ سے ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھ لیجئے جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ جیتے ہیں، کہ اس کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں طریقہ کیا ہے۔ مثلا میرے کوئی عزیز فوت ہوئے ہیں تو میں کیسے ان کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتا ہوں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے، ہم نہیں پوچھتے، وہ پوچھتے تھے، ان کو عربی بھی آتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ بھی تھے، نیکی میں وہ ہم سے بڑھ کر تھے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو وہ پوچھنے لگے کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے، میں ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے کا انتظام کر دو، اس کی فضیلت بڑی آئی ہے، پانی پلانے کا انتظام لوگوں کی طرف یہ کرنا ان کے لیے اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی صورت، تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی یہ لازم ہے۔ پھر ایک اہم جو خرابی جو ہمارے معاشرے میں اور پورے مسالک اور پورے مسلمان اس میں متفق ہیں، وہ کیا ہے کہ دنیا اکٹھی کرتے چلے جاؤ، یعنی ہر مسئلے کا کسی نہ کسی مسلک میں اختلاف ہے، لیکن دنیا کے اکٹھے کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سارے ہی دنیا اکٹھی کرنے میں لگے۔ یہ جائز ہے اس حد تک جب دین کا، جب آخرت کا پلڑا بڑھ کر ہو، یعنی اس میں زیادہ ہماری فکر ہو آخرت کی دنیا سے زیادہ، تو یہ دنیا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہماری آخرت، ہمارا دین وہ نیچے چلا جائے اور دنیا اوپر آ جائے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ دین کو بلند کرنا ہے۔ مثلا آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے آپ کی دکان بند ہوتی ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان ہے، تو آپ پھر بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین کو، آخرت کو ترجیح دی، آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ آپ کے کسی فیصلے میں آپ کی دنیا کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو صرف اس لیے قبول کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو قرآن کے مطابق ہے، تو یہ آپ نے دنیا کو ترجیح، دین کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح دی۔ تو اپنے سارے معاملات میں آخرت کو ترجیح دینا یہ لازم ہے۔ اگر کسی نے یہ بنا لیا کہ دنیا ہی دنیا بس آگے دیکھا جائے گا، تو اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ جس نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں پھر اسے نہیں ملے گا۔ تو کہنا کیا چاہیے، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی مجھے اچھائی سے نوازنا۔ اس سے ایک پتہ چلتا ہے بندے کے ذہن کا کہ اس کو آخرت کی کوئی فکر ہے۔ عبداللہ بن جدعان بہت خرچ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ بہت خرچ کرتا تھا، اس کی دیگ ہمیشہ چولہے میں رہتی تھی، لوگ آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، اے میرے رب میری خطاؤں کو روز قیامت معاف فرما دینا۔ جب اس نے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ تو پھر اسے اس کا اجر نہیں دے گا، یعنی اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، نظریہ نہیں تھا، تو اس کو ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے من کان یرید الحیات الدنیا، کہ جو کوئی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم پورا اس کے اعمال کا بدلہ اسے دیتے ہیں۔ یعنی جو کوشش کرتا ہے اس کو اتنی دنیا مل جاتی ہے، جو زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں صرف اور صرف آگ ہی ملے گی، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، دنیا میں جو انہوں نے کاوش کی اس کا صلہ ان کو دے دیا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ یہ کرتے رہے وہ سب رائے گاہ چلا گیا، کیونکہ انہوں نے دنیا ہی کا ارادہ رکھا، دنیا کی زینت، دنیا کا ارادہ، دنیا کی زندگی، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کیا، تو آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کرتے رہے وہ سب باطل گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اسی طرح ایک آخری جو سبب اب پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی کے گناہ، خلوت کے گناہ، اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں جتنی ہوں گی۔ تہامہ کے بلند پہاڑ ہیں سعودیہ کے اندر، تو اس کی آپ نے مثال دی، ان پہ برف بھی پڑتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں ایسے ہی سفید ہوں گی اور روز قیامت پیش کی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو حباء منثورا کر دے گا، یعنی اڑتی ہوئی خاک بنا دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی مشکل سے نیکی اکٹھی کی جاتی ہے، وہی نیکی ہماری
اگر اڑتی ہوئی خاک بن جائے، وہ روز قیامت کی ہولناکیوں کے تناظر میں جب ہر ایک نیکی کے لیے دوڑ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، والدہ اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول چکی ہوگی جس کو وہ کسی عالم میں نہیں بھولتی، تو ایسی ہولناکیوں میں اگر ہمارے سامنے ہمارے اعمال پیش بھی ہو جائے، ہمیں نظر بھی آ جائے، اور اس کے باوجود وہ اڑتی ہوئی خاک بنا دیے جائیں اس مالک اور رحمت کے منبع کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے جرم کوئی بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ہے، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ صحابہ کرام تو اس لیے پوچھتے تھے تاکہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں، اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہیں اور تمہارے ہی میں سے ہیں، لیکن ان کے اندر خامی کیا تھی؟ اذا خلو انتہکوا محارم اللہ، کہ جب یہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی محارم، اس کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے، جس سے اللہ نے روکا اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، جس کا اللہ نے حکم دیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کو جو یہاں پہنچ چکے ہیں، جو قیامت کے دن ان کو نظر آ رہے ہیں اور ہیں بھی پہاڑوں جتنے، لیکن وہ رائیگاں اس لیے گئے کہ یہ جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے، اس کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ اے امت مسلمہ کے شاہینوں، وہ لوگوں جو آج نیٹ اور میڈیا اور موبائل اس میں اس قدر پھنس چکے کہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تصور ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور قائم کر لیجئے، اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈر کے بچ رہے ہیں، لوگوں سے ڈر کے گناہ سے نہیں بچ رہے، تو اس وجہ سے ہماری نیکیوں کی قدر بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور اگر ہم لوگوں کے سامنے نیک بنے رہے اور تنہائیوں میں برائی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا جو ہم اس صورت میں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي